5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے جو حالات بنے اور اس کے بعد کووڈ آیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے تمام کاروبار جموں کشمیر میں اثر انداز ہوئے۔ جموں کشمیر کی سرکار نے ایک کمیٹی بنائی اگست 2020 میں انڈسٹریز کامرس ڈپارٹمنٹ نے، اور انہیں یہ کہا کہ جو بزنس سیکٹر ہے یونین ٹیریٹری آف جموں کشمیر کا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ ایک پروپوزل تیار کریے۔ کمیٹی نے اپنا رپورٹ دیا اور کمیٹی نے الگ الگ بزنس ایسوسیشن سے بات کی، تو کمیٹی کے ریکمنڈیشن کے اوپر جموں کشمیر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اکتوبر 2020 میں ایک انٹرسٹ سبوینشن کا اسکیم نکالا، اور اس میں جموں کشمیر کی سرکار نے یہ کہا کہ ہم 5% انٹرسٹ سبوینشن تمام ان کھاتہ دھارکوں کو دیں گے، ان بورورز کو دیں گے جنہوں نے کسان کریڈٹ کارڈ پہ پیسہ لیا ہوا ہے، آرٹسن کریڈٹ کارڈ پہ پیسہ لیا ہوا ہے، ڈپازٹ کے اگینسٹ لون لیا ہے، پرسنل سیگمنٹ میں لون لیا ہے، یا نان بینکنگ فائنانشل کارپوریشن سے لون لیا ہے 6 مہینے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم انٹرسٹ سبوینشن دیں گے 1 اپریل 2020 سے۔ انٹرسٹ سبوینشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو 5% انٹرسٹ ہے وہ حکومت نے کہا یہ ہم دیں گے، باقی جو ہے وہ آپ دیں گے، یعنی 5% کی سبسڈی کی بات ایک طرح سے جموں کشمیر کی سرکار نے کی۔ اب یہ فائدہ ان تمام لینداروں کو، ان تمام بورورز کو دینا تھا جن کے اکاؤنٹ 31 جولائی 2019 یا 31 مارچ 2020 کے بیچ میں سٹینڈرڈ تھے۔ اب سٹینڈرڈ کا مطلب کیا ہے؟ سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرضہ جس قرضے میں پرنسپل اماؤنٹ آپ نے ری پے کیا ہوا ہے اور انٹرسٹ جو ہے وقتاً فوقتاً آپ دے رہے ہیں، یا جو گریس پیریڈ آپ کو دیا گیا ہے اس گریس پیریڈ میں آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ اب یہ انٹرسٹ سبوینشن اسکیم ہے۔ یہ اسکیم لائی تھی انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ نے، فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کی امپلیمنٹنگ ایجنسی تھی، اور یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی وہ اس کی مانیٹرنگ ایجنسی تھی اسکیم کی۔ اب آڈٹ جب پہنچا تو آڈٹ نے کیا دیکھا، یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی نے کیا کیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا، اور پھر یہ انٹرسٹ سبوینشن کس کو دیا گیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک بزنس ریوائیول پیکج اکتوبر 2020 میں اپروو کرتا ہے 950 کروڑ کا انٹرسٹ سبوینشن اسکیم کے لیے، اور 139.24 کروڑ روپیہ ریہیبلیٹیشن اسکیم کے لیے 2014 اور 2016 میں جن لوگوں کو نقصان ہوا تھا، جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے اور وہ پیسے واپس نہیں دے پا رہے تھے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 750 کروڑ روپیہ 3 دفعہ اکتوبر 2020 اور مئی 2021 میں یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی جو ہے، یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کو ریلیز کیا، اور اس میں 138.3 کروڑ روپیہ بھی تھا جو کیول ریہیبلیٹیشن کے لیے تھا۔ اس 750 کروڑ میں سے 526.50 کروڑ روپیہ 5% انٹرسٹ سبوینشن جو سال 2020 کے لیے دینا تھا اس کے لیے یوٹیلائز کیا گیا، اور 137.75 کروڑ روپیہ 2014 اور 2016 کے جو لونیز ہیں جن کا ڈیفالٹ ہوا تھا، یا جو جن کے اکاؤنٹ لیکن سٹینڈرڈ تھے اور وہ انٹرسٹ دے رہے تھے، پرنسپل انہوں نے پے کیا ہوا تھا، تو ان کے لیے یہ پیسہ ریلیز کیا گیا۔ لیکن آڈٹ کو یہ نظر آیا کہ اس میں سے 85.75 کروڑ روپیہ یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کے پاس 341 دن تک رہا، 14 مئی 2021 سے 19 اپریل 2022 تک۔ جب آڈٹ نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ اتنا سارا پیسہ جو ہے جمع کر کے کیوں رکھا، تو انہوں نے یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی نے کہا کہ ہم کو ریپرزنٹیشنز آئی تھی ٹریڈ باڈیز سے، انڈیویجولز سے، فرمز سے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایلیجیبل ہیں، تو ہم اس سب کو دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ پیسہ ہم نے خرچ نہیں کیا۔ تو آڈٹ نے کہا کیا تماشا ہے یہ، کیا اس کے لیے آپ کو پیسہ دیا گیا تھا؟ اسکیم تھی، اسکیم میں جو فال کرتے آپ کو ان تمام لوگوں کو انٹرسٹ سبوینشن دینا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ انٹرسٹ سبوینشن اسکیم کا فائدہ ان قرض داروں کو دینا تھا جن کے اکاؤنٹ 31 جولائی 2019 کو یا 31 مارچ 2020 کو سٹینڈرڈ تھے، لیکن جب آڈٹ نے جموں کشمیر بینک کے کاغذوں کو فرولنا شروع کیا تو پتا چلا کہ جموں کشمیر بینک نے انٹرسٹ سبوینشن 2.43 لاکھ اکاؤنٹوں کو اس اسکیم کے تحت دیا،
اور ان میں 1243 اکاؤنٹ وہ بھی تھے جنہیں جموں کشمیر بینک لمیٹڈ نے فروری 2017 میں ریسٹرکچر کیا تھا اس ریہیبلیٹیشن پیکج میں، جس ریہیبلیٹیشن پیکج کو جموں کشمیر بینک نے رول آؤٹ کیا تھا۔ آڈٹ سے پتا چلا کہ 1243 یہ اکاؤنٹ انہیں سٹینڈرڈ اکاؤنٹ مانا گیا 31 جولائی 2019 کو، اور یہ مانا جموں کشمیر بینک لمیٹڈ نے، اور انہیں انٹرسٹ سبونشن 6.78 کروڑ کا اس اسکیم کے تحت 2020 کی اسکیم کے تحت دیا گیا۔ 6.78 کروڑ کا 2020 کی اسکیم کے تحت انٹرسٹ سبونشن دیا، ان کنڈیشنز کی بالکل الٹ جو کنڈیشنز انٹرسٹ سبونشن کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ یہ اکاؤنٹ این پی اے تھے 31 جولائی 2019 کو، اور مارچ 31 2020 کو بھی این پی اے تھے۔ یہ میں 5 اگست 2019 کے بعد والے جموں کشمیر بینک کی بات کر رہا ہوں۔ جب آڈٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اپریل 2023 میں، جموں کشمیر بینک نے مانا کہ ان اکاؤنٹس کو ہم نے فروری 2017 میں این پی اے کیا تھا۔ سرکار نے دسمبر 2023 میں جواب دیا کہ ان اکاؤنٹوں کو انٹرسٹ سبونشن اس اسکیم کی گائیڈ لائنز کے تحت دیا گیا تھا، کیونکہ وہ 31 جولائی 2019 کو سٹینڈرڈ اکاؤنٹ تھے۔ اب یہاں آڈٹ کہتا ہے کہ حکومت نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ایفیکٹو این پی اے کلاسیفیکیشن ڈیٹ ان اکاؤنٹوں کی جب یہ ریسٹرکچر کیے گئے وہ نومبر 2016 اور فروری 2017 کے بیچ تھی۔ مطلب صاف طور پر یہ کہ 1243 اکاؤنٹ، اتنا بڑا نمبر، 6.78 کروڑ روپے کا انٹرسٹ سبونشن ان کھاتوں کو دیا گیا جو نان پرفارمنگ ایسٹ تھے۔ کیسے کرتے ہیں جموں کشمیر بینک میں؟ یہ کیسے ہوتا رہا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ این پی اے کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ عام آدمی سے پوچھیے، یہ کاروباری سے پوچھیے، یہ سرکاری ملازم سے پوچھیے، یہ اس آدمی سے پوچھیے جس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اور جموں کشمیر بینک کے پاس جب وہ کسی لون کی فیسلٹی کے لیے جاتا ہے تو جموں کشمیر بینک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ میرے پاس اس وقت کمپٹرولر آڈیٹر جنرل کی آڈٹ رپورٹ کے یہ پنے ہیں، اور ان پنوں سے ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ جب انٹرسٹ سبونشن کا معاملہ آیا تو 1243 کھاتوں کو لے کر جو سوال کیگ نے پوچھا ہے اس کا جواب جموں کشمیر بینک کو تلاش بھی کرنا ہوگا، دینا بھی ہوگا، اور بتانا بھی ہوگا کہ کون تھی یہ کھاتہ دھارک جن کھاتہ دھارکوں پر یہ مہربانی جموں کشمیر بینک نے کی کہ ان کے کھاتے این پی اے ہوئے۔ این پی اے ہونے کے بعد بینک نے کہا آئیے آپ کو ریسٹرکچر کر دیتے ہیں اور پیسہ لے لیجئے ہم سے، کوئی بات نہیں، دوبارہ آپ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک بار پھر ریسٹرکچر کر دیں گے۔ یہ آڈٹ میں نکل کر آیا ہے۔